السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ کہانی ہمارے معاشرے سے جڑی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کہانی کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ امبر گاؤں سے شہر آئی تو کافی دنوں تک روتی رہی کیونکہ اس کو گاؤں کا ماحول اور وہ لوگ بہت یاد آتے تھے۔ گاؤں کی فضا میں جن کی محبت رچی بسی ہوئی تھی اور جہاں اس کے بچپن کے سنہرے دن گزرے تھے، لیکن پھر مجھ سے دوستی کے بعد رفتہ رفتہ اس کا دل بہلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں 10ویں جماعت میں آ گئے۔ تبھی ایک روز پتہ چلا امبر کے گاؤں والے پڑوسی یہاں اس کے پڑوس میں آ بسے ہیں، جن کی یاد میں کافی عرصہ تک اس کے دل کا گھیراؤ کیے رکھا تھا۔ یہ بات مجھے امبر نے کافی دنوں بعد بتائی کہ دلاور کے گھر والے ان کے پڑوس میں آئے ہیں، لیکن وہ دلاور سے کترانے لگی تھی کیونکہ وہ دونوں اب بڑے ہو گئے تھے۔ دلاور نے تو خوب ہی قد کاٹ نکالا تھا، وہ اب نازک سا لڑکا نہیں رہا تھا جو بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ وہ گھبرائی ہوئی آ گئی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں نے سمجھایا کہ اس طرح اسکول سے کہیں جانا ٹھیک نہیں، ہم چھٹی کے بعد پہلے گھر جائیں گے اور امی کو بتا کر پھر کہیں جائیں گے۔ تب وہ مجھے پریشان چھوڑ کر واپس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ چھٹی کے بعد میں امبر کے گھر گئی اور پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ دلاور کے بڑے بھائی کی شادی ہے۔ تبھی دلاور نے اس سے کہا کہ دلہن بھابھی کے لیے چوڑیاں لینی ہیں، ہم بازار جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ بس اتنی سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ چاہتی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ دلاور کی 2 بہنیں بھی ساتھ جا رہی تھیں۔ میں نے جانے سے منع کر دیا، لہٰذا شام کو وہ بھی ان کے ہمراہ نہ گئی۔ تاہم اس کو بازار نہ جانے کا کلک تھا، تبھی مجھ سے خفا تھی۔ کہتی تھی کہ ملائکہ اگر تم چلتی تو میں بھی چلی جاتی۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کہ تم ان کی شادی کی خریداری میں ان کے ساتھ خوار نہ ہوئی، آخر تم دلہن کی لگتی کیا ہو؟ دلاور والے محض تمہارے پڑوسی ہی تو ہیں۔ اس نے مجھے اپنی دلی لگاوٹوں کے بارے میں نہیں بتایا، مگر میں نے محسوس کر لیا کہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکنے کا افسوس تھا۔ دلاور کے بھائی کی شادی ہو گئی، دلہن گھر آ گئی۔ شادی کے ہنگامے میں دلاور نے امبر سے بات کرنے کی کافی کوشش کی۔ جب امبر نے خاطر خواہ جواب نہ دیا تو اس نے جھنجھلا کر کہا، مجھے خبر نہ تھی تم بڑی ہو کر اتنی بدل جاؤ گی، بزدل کہیں کی۔ ہم بچپن کے ساتھی ہیں اور اب تم حد درجہ مغرور ہو گئی ہو۔ امبر کو برا لگا، بولی میں بزدل نہیں، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم اگر بزدل نہیں ہو تو پھر مجھ سے بات کرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں لوگوں کی وجہ سے کترا رہی ہو نا؟ چلو کل وقار کے گھر آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ امبر اس بات سے کافی مایوس ہو گئی، مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا کہ جب تم لوگ گاؤں سے یہاں آئے تھے، یاد ہے کتنا دلاور اور اس کی امی کو یاد کر کے رویا کرتی تھی؟ یقیناً ان لوگوں نے تم کو بہت پیار دیا ہوگا کہ تم انہیں بھلا نہ پائی تھی۔ اب وہی لوگ جب تمہارے پڑوس میں آ بسے ہیں تو ان سے بات کرنے سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ آخر وقار کے گھر جا کر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم وہاں جاتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، میں دلاور کو مزہ چکھاؤں گی، اس نے مجھے بزدل کہا ہے، آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ایک سیدھی سی بات کے بارے میں اس نے عجیب گفتگو کی تو میں اس کے ذہن کی بازی گری پر حیران رہ گئی۔ وقار بھی ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور دلاور کا دوست بھی تھا۔ ہمارے والدین کا اس کے گھر آنا جانا تھا۔ امبر کا ارادہ تھا کہ وہ دلاور کی خبر لے گی، اس کو کھری کھری سنا دے گی کہ کیوں بزدل اور مغرور کہا تھا۔ لیکن ہم جب وقار کے گھر گئے تب دلاور نے اس کے ساتھ اس قدر نرمی سے بات کی کہ امبر کا پھرا ہوا دل موم ہو گیا۔ یہ میری دلاور کے ساتھ پہلی دفعہ کی ملاقات تھی۔ میں نے دلاور کو ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان پایا۔ اس نے پہلی بار سے ہی مجھ کو بہن کہہ کر مخاطب کیا تو میں نے بھی اس کو بھائی بنا لیا۔ اس کے بعد جب بھی امبر اور میں وقار کی بہنوں سے ملنے جاتے، اتفاقاً اسی وقت دلاور بھی وہاں وقار سے ملنے آیا ہوتا۔ وہ مجھ سے سلام دعا کرتا اور جب میں وقار کی امی اور بہنوں سے باتیں کرتی تو دلاور امبر سے باتیں کرنے لگتا۔ وقار کی امی سیدھی سادی خاتون تھیں، سمجھتی تھیں کہ وقار اور ہم سب چونکہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں ان کے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ امبر جاتی یا نہ جاتی میں ان سے ملنے ضرور جاتی۔ ان کی بیٹیاں ہاسٹل چلی جاتی، وہ اکیلی ہو جاتی تو میں گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی، ان کو کبھی چائے بنا دیتی اور کبھی ان کے کمرے کی صفائی کر دیتی۔ وہ میری خدمت گزاری سے خوش ہوتی۔
کچھ بیمار رہتی تھیں تو میں ان کے سارے کام بے لوث ہو کر کرتی تھی۔ ان کی خدمت میں مجھے مزہ آتا تھا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی۔ جانے کب پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی بہو کو مجھ جیسا ہونا چاہیے۔ ایک دن یہی بات انہوں نے وقار کے کان میں کہی اور اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا تو میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی۔ اس سے پہلے تو میرے ذہن میں خیال تک نہیں آیا تھا کہ میں وقار کے بارے میں سوچوں گی یا وہ مجھے اپنانے کے نظریے سے دیکھے گا۔ آنٹی نے اس کے بعد مجھ کو نہ گنوانے کی جیسے قسم کھائی ہو۔ وہ کہتی تھی کہ اس گھر کو تیرے جیسی ہی ہمدرد، سنجیدہ، سمجھدار اور سگر لڑکی کی ضرورت ہے، اور مجھ کو بھی تجھ جیسی بیٹی کی تلاش تھی۔ اگر تجھ کو میرا بیٹا برا نہیں لگتا تو میں آج کل میں جا کر تیرے والدین سے تم کو مانگ لوں گی۔ آنٹی کی ان باتوں نے میرے دل میں وقار کی چاہ کو جنم دیا۔ وہ واقعی مجھ کو اچھا لگنے لگا، لیکن میرے اور اس کے درمیان اس کی امی تھیں جس کی وجہ سے ہمیں سہارا تھا۔ تبھی ہم نے متحمل کی دیوار کو نہیں گرایا۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا کہ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے پسند ہیں۔ آپ میرا رشتہ چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری کہانی کے برعکس دلاور اور امبر باہر جا کر ملنے لگے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے بھی چھپائی رکھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ان کو منع کروں گی۔ امبر کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کی باہر کی ملاقاتوں کا راز میں اس کی امی پر فاش نہ کر دوں۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز امبر کے والد نے ان دونوں کو اکٹھے ایک تفریحی پارک سے نکلتے دیکھ لیا۔ ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ دلاور کو ایک اچھا لڑکا سمجھتے تھے۔ اگر اس کی امی سیدھے طریقے سے رشتہ مانگتی، مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز انکار نہ کرتے کیونکہ وہ دلاور سے بہت پیار کرتے تھے۔ برسوں سے ان کے گھرانے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ انکل جب گھر آئے وہ امبر پر غصہ ہوئے، تبھی ان کے لڑکوں نے بھی یہ بات سن لی۔ ان کا جوان خون کھول گیا۔ بولے کہ ہم کو دلاور سے ایسی امید نہ تھی، ہم تو اس کو اپنے بھائی جیسا درجہ دیتے تھے، اس نے ہماری بہن کے ساتھ غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اب ہم اس کو اس کی دغا بازی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ وہ گویا اس کو صفا ہستی سے مٹانے کو گھر سے نکل پڑے۔ بڑی مشکل سے بڑوں نے ان کو قابو کیا۔ امبو پر سخت پابندی لگ گئی کہ وہ اب گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس صورتحال سے میں اور وہ سخت پریشان ہو گئیں۔ میں تو گھر سے نکل سکتی تھی مگر وہ نہیں۔ میں وقار کے گھر جا سکتی تھی مگر امبر اس کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب امبر کے والدین کو اسے جلد از جلد بیانے کی فکر ہو گئی۔ کافی عرصہ سے اس کی پھوپھی اپنے بیٹے قاسم کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی، لیکن انکل اور آنٹی کو لڑکا ٹھیک نہ لگا تو انکاری تھی۔ اب جب پھوپھو نے پھر سے آ کر منت سماجت کی تو انکل نے ہاں کر دی۔ جب دلاور نے سنا کہ امبر کی شادی قاسم سے ہو رہی ہے، اس کی تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی ہو۔ اس سے کسی کے ساتھ بات بھی نہ ہوتی تھی۔ میں اور وقار تسلی دیتے تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس نے بتایا کہ صرف امبر کی خاطر اس نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ شہر چل کر آباد ہوں۔ ان سے زمین بکوائی اور شہر کا یہ مکان خریدا جو اتفاق سے ان دنوں برائے فروخت تھا اور امبر کے والد کے پڑوس میں تھا۔ دلاور کے ماں باپ نے بھی بیٹے کی خاطر قربانی دی تھی، مگر بیٹے کی جلد بازی کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ گیا، ورنہ وہ تو اس شہر اسی وجہ سے آ بسے تھے کہ امبر کا رشتہ دلاور کے لیے لے لیں گے، مگر اب امبر کے بھائی جذبات میں آ کر دشمنی پر اتر آئے تھے اور سب کچھ کرتے پھر رہے تھے جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے والد نے بھی ان لڑکوں کو سمجھایا کہ تمہارا ان لوگوں کا برسوں کا ساتھ رہا ہے اور پرانے پڑوسی ہے، تم لوگوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ غصہ تھوک دو اور بزرگوں کی دوستی کو برباد مت کرو، مگر وہ نہ مانے۔ بڑھ چڑھ کر بولے کہ ہم بے غیرت نہیں کہ جو شخص ہماری بہن سے چوری چھپے پینگے بڑھائے ہم اسی کو گھر کا داماد بنا لیں۔ جو بھی ہوا اچھا نہ ہوا۔ امبر پر تو قیامت گزر گئی، لیکن تقدیر بھی کبھی کبھی بہت شفاق مذاق کر گزرتی ہے۔ سو یہ مذاق ان دونوں کے ساتھ بھی تقدیر نے کیا۔ اس نے دونوں کو جدا کر دیا اور امبر کی شادی قاسم سے ہو گئی۔ دلاور کی یہ چاہت آج کل کی نہ تھی، دونوں کا پرانا ساتھ تھا۔ وہ اتنا بیمار پڑ گیا کہ میں اور وقار اس کی حالت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ اس کی دعائیں تو رنگ نہ لائیں، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ وقار کی والدہ نے رشتہ مانگا اور میرے والدین نے منظور کر لیا۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ وقار کیونکہ اچھی شہرت کا مالک تھا، ماں باپ کا اکلوتا اور صاحب جائیداد تھا، اس کے والد بھی خوشحال بزنس مین تھے۔ وقار نے کامرس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، اس کا مستقبل شاندار تھا۔ میرے والدین نے اس کو داماد بنانے میں زیادہ سوچ بچار سے کام نہ لیا اور باقی کا معاملہ قسمت پر چھوڑ کر اس سے میری شادی کر دی۔ میں وقار کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن امبر اپنی شادی سے خوش نہ تھی۔ وہ میں کے آتی تو اس کے چہرے کے گلاب نہ کھلتے تھے۔
بلکہ وہ تو سرسوں کا پھول ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی خوشی کا سودا گھر والوں کی ضد کی وجہ سے خسارے کا ثابت ہوا تھا۔ دلاور بہت رنجیدہ رہتا تھا۔ اس کی ہزار دعاؤں کے باوجود امبر اس کو نہ مل سکی، جس کی خاطر اس نے ماں باپ سے گاؤں کا گھر زمین سب کچھ بکوا دیا تھا اور شہر آپ بسیرا کیا تھا۔ کچھ ماہ بعد امبر شوہر کے ہمراہ کینیڈا چلی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر دلاور کو بھی صبر آنے لگا اور وہ سنبھل گیا۔ ادھر میرے سسر کے کاروبار کو روز بروز ترقی ملی اور میں قسمت کی دھنی کہلائی۔ وہ کہتے کہ ہماری بہو وقت والی ہے، اس کی قسمت ہمارے لیے زیادہ دولت لائی ہے۔ وقار کہتے ملائکہ تم نے مجھ کو سکون دیا تو میں نے بھی ابا جان کے کاروبار میں شامل ہو کر یکسوئی سے کام کیا ہے۔ اس کا سمجھ یہ ہے کہ آج ہم بین الاقوامی طور پر اپنے کاروبار کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کچھ معاملات ہمارے اپنے عمل سے بنے اور بگڑتے ہیں، لیکن کچھ معاملات واقعی تقدیر اور قسمت سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ دلاور بھائی بھی بہت خوشحال ہے مگر انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کا گھر اب تک سونا سونا ہے، جبکہ ہمارا گھر بچوں کی چہکاریوں سے مہکتا ہے۔ میں اور وقار جب ان کو شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو جواب ملتا ہے جس روز امبر میرے دل سے اتر جائے گی اس روز شادی کر لوں گا۔ ادھر امبر بھی وقت سے پہلے عمر رسیدہ لگتی ہے۔ وہ مسکراتی تو ہے مگر دل سے نہیں۔ اس کا شوہر شروع میں تو اس کا دیوانہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے صد مہر ہوتا گیا۔ شادی کے بعد وہ دوبارہ پاکستان آئی اور ہر بار مجھ سے یہی کہا کہ دلاور کو مجبور کرو کہ وہ شادی کر لے۔ اس کے تنہا رہنے سے مجھ کو زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے، مگر اس نے کبھی دلاور بھائی سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہ کیا، کبھی اپنے گھر کے تقدس کو مجروح کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ سچ مچ امبر ایک پاکیزہ خیال کی اچھی لڑکی تھی، اور ایسے ہی دلاور بھائی بھی ہیں، لیکن یہ اپنا نصیب، کسی کو خوشیاں ملتی ہیں اور کسی کو غم ملتے ہیں۔